تو اب کیا سمجھتے ہیں پی ٹی ایم کے بارے میں؟ مریم نواز، بلاول بھٹو، کیا آپ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ ختم ہو، بس پی ڈی ایم تقریباً آپ جلدی سنیں گے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اب اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کو نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کی حکومت گرا دیں گے؟ سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی حکومت گرا سکتا ہے۔ اب تو کیا آپ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے، تو کیا آپ مولانا صاحب کے خلاف جائیں گے، ان کے خلاف اپنے امیدوار لے کے آئیں گے؟ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جنوری میں گرا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کی جماعت نے ایک دھرنا دیا تھا، تب یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہم لاشیں اٹھا لیں گے، اسی پھل یہ بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو کیا سمجھ یا استعفیٰ یا پی ڈی ایم کی طرف سے ہماری پاک افواج پر بہت تنقید ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ تو وزیر اعظم میں اس لیے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی، میں نے کہا یہ گرے گی نہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ظاہر ہے ایک یہ بھی بلیم ہے کہ یہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ نہیں کر رہے ایسا۔ آپ فرض کریں کہ یہ حکومت گرتی ہے تو وزیر اعظم کون بنے گا، کس کے پیچھے؟ یعنی پورا پاکستان اس کے پیچھے ہونا چاہیے نا، کوئی ایک قومی لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اب آیا اس پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، مطلب جمعیت علماء نہیں، مسلم لیگ میں سارے قوم کا، یعنی مسلم وزیر اعظم اس طرح نہیں بنتا کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو ووٹ دے، بلکہ عوام اس کو ووٹ دے دیتا ہے اور اس کے ذہن میں ہے کہ یہ آئندہ وزیر اعظم بننے والا ہے وہ۔ اور جہاں جلسہ ہوا وہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مولانا شجاع الملک صاحب کے ساتھ، جو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سابقہ ایم این اے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اختلافات ان کے سامنے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اختلافات کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کے اختلافات سامنے آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور ہمارے اختلافات جو ہے وہ تو بالکل جماعت کا اندرونی مسئلہ ہے کہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے میں 3 دفعہ صوبے میں رہا ہوں، جنرل سیکرٹری، ضلع کا امیر رہا ہوں، جنرل سیکرٹری رہا ہوں، 3 دفعہ ضلع میں رہا ہوں، اور پھر مرکزی شورا کا ممبر بھی ہوں۔ تو ظاہر فلور پہ اس قسم کے تجاویز اور اختلاف رائے یہ ہم کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ کچھ خاص باتیں تو نہیں تھی۔ تو ایسی کیا وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا؟ تو وجہ تو ہمیں تب معلوم ہوتا کہ اگر کوئی ایف آئی آر ہمیں ملتا یا کوئی شوکاز نوٹس ملتا کہ اس وجوہات کی بنا پر آپ کو نکالا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں نہ کوئی نوٹس ملا ہے، نہ کوئی صفائی کا موقع ملا ہے، نہ کسی نے ہمیں بتایا ہے۔ بس ایک فیصلہ چینلوں پہ چلا کہ جی ان 3 لوگوں کو فارغ کر دیا۔ پہلے تو حافظ حسین احمد صاحب کو، وہ ہم سے پہلے تھے، شاید ان سے ملاقات یا بات کسی کی ہوئی ہوگی، لیکن ہمارے حوالے سے شیرانی صاحب، مولانا گل نصیب خان صاحب اور میرے اس حوالے سے ہم سے کسی نے بات نہیں کی، نہ ہمیں کوئی وجہ معلوم ہے، نہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، ہم جو تصور کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر جو ہم رائے کا اختلاف تو ظاہر ہے ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے اختلافات سامنے آئے ہیں، کہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ جو ملے، اس کی وجہ سے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو 2010 میں میرا ایک دفعہ رکنیت ختم ہو گیا تھا، وہ جو ہمارے اندر جو یعنی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات ہیں، جو دستور کے مطابق ہے ظاہر ہے، تو اس وقت تو پی ڈی ایم نہیں تھا، اور جب یہ حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ترجمان ہیں، اس نے پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کی، اس پی ڈی ایم کے حوالے سے نہیں کی بلکہ نواز شریف صاحب کی بیانیہ آیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تو الگ ہے اور اس کا الگ ہے، تو اس وجہ سے اس کو شاید نکالا۔ اور پھر ہمارے حوالے سے تو کوئی اس قسم کی، یعنی نکالنے سے پہلے
اب تو ظاہر ہے ہم چینل میں بیٹھتے ہیں یا میڈیا پہ میڈیا ٹاک ہوتی ہے تو ٹاک شوز میں ظاہر ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں. اب یہ 3 بندوں کا اتنا ظاہر ہے اگر رائے بھی ہمارا اس کے موافق نہیں ہے تو ایک رائے کا بندہ اختلاف رکھ سکتا ہے. کوئی ہمارے جماعت میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی نہ ہم نے پی ڈی ایم کے سامنے کوئی کنٹینر لگائے ہیں، نہ کوئی جماعت کے حوالے سے کسی جماعت کو منع کیا ہے، نہ کسی ضلع کو، نہ کسی صوبے کو. تو ظاہر ہے اس قسم کی کوئی بیان بھی ہمارا نہیں آیا ہے، نہ شیرانی صاحب کا نہ میرا. اس کے بعد یعنی آئے ہیں، واقعی اس کے بعد آئے ہیں. اور کیا بیانات سامنے آئے ہیں آپ کے؟ ہمارا پی ڈی ایم کے حوالے سے ظاہر ہے یہ پی ڈی ایم جس طرح چل پڑا ہے تو ایک تو اس کے اندر کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. اور ایک دن جو ہے جب ایک پیج پہ نہیں ہے تو وہ ریزلٹ حاصل کر نہیں سکتا. اب ہمارے اوپر ملبہ ڈالیں کہ جی اس نے پی ڈی ایم کی مخالفت کی، اب ہمیں نکالا، تو ظاہر ہے وہ سامنے آ گئی کہ ہماری رائے یہ ہے. ہم نے اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں. رائے ہمارے یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ہیں، مطلب جو مولانا صاحب کو اس کو قیادت کے لیے چنا ہے، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے یعنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں. ظاہر ہے ان کے اپنے جماعت ہیں، اس کی رائے ہیں، اس کی شورا ہے، اس کا جنرل کونسل ہے، جو بھی ہیں اس کے جو جس انداز سے اس کے جماعتی فیصلے ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ اگر اس کی جماعتی فیصلے ہو گئے اور پی ڈی ایم میں ہم جمعیت علماء اسلام صرف اکیلے بند گلی میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے تحفظات. تو کیا سمجھتے ہیں اس سے پہلے جب مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئی تھی، ساری جماعتیں اکٹھی تھیں، تو کیا یہاں آپ کو اکیلے نہیں تھا چھوڑا گیا؟ یہاں جب آپ اسلام آباد پہنچے تھے، جی جب آپ اسلام آباد پہنچے تھے پیچھے سے نون لیگ اور پیپل پارٹی سب غائب تھے. یہاں تک پہنچایا بھی جی، یعنی جو ہمارے جہاں ہم بیٹھے پشاور موڑ تک، تو پشاور موڑ تک تمام لوگ جلوس میں آئے، اس کے جھنڈے تھے، اس نے ایک ایک تقریر بھی کی، پھر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اور اس وقت بھی یہ بھی ایک رائے کا اختلاف تھا. اس وقت کے میں دھرنے میں خود بھی تھا، بلکہ کئی دن رات یہاں گزارے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے. لیکن یہ اس وقت بھی ہم نے شیرانی صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت دھرنے کی وہ پوزیشن نہیں ہے اور پھر واپس جانے کا جو. تو اب ظاہر ہے میں شورا کا ممبر ہوں، جماعت کے کسی فورم پہ دھرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اٹھنے کے لیے دھرنا اٹھا تو اب جو ہے وہ مولانا صاحب کا اپنا فیصلہ تھا، ختم کر دیا. اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم آئے کیوں اور گئے کیوں. جماعت کے اندر تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی میڈیا ہم سے پوچھتے ہیں. اور اس وقت بھی لوگ ہمیں بلاتے تھے میڈیا چینل، اور کوئی ہم نے کہا یار اس حوالے سے ہماری. تو اب کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے بارے میں؟ مریم نواز، بلاول بھٹو، کیا آپ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ ختم ہو بس. پی ڈی ایم تقریباً آپ جلدی سنیں گے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. پیپل پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں تب استعفے دیں گے. اور نہیں، اس نے ایک پہلے بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم اس کا حصہ ہے اور ہم، لیکن ہمیں کوئی اپنا فیصلہ جو ہے وہ یعنی ڈکٹیٹ نہ کریں ہمیں، اس لیے کہ ہماری اپنی پارٹی ہے. پھر استعفیٰ کے اس سے پہلے ایک بیان آیا تھا کہ استعفے مولانا صاحب کے ساتھ، صدر کے ساتھ جمع کرے یا استعفے لے آؤ. تو اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے پارلیمانی لیڈر کے حوالے کیے جائے. تو ظاہر ہے وہ تو حوالے کریں. تو کیا وہ استعفے اسپیکر صاحب کو کیوں نہیں دیے جا رہے؟ پھر اسپیکر صاحب کو اگر پارلیمانی لیڈر دے بھی دیں تو ایک ایک ممبر سے وہ پوچھیں گے. تو ظاہر ہے یعنی کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے گا، یا اگر ایک جماعت نہ دیں پھر بھی اپوزیشن موجود ہے. پھر اگر استعفیٰ دے اور جس کے سیٹ خالی ہوں، ان تمام مراحل سے ہم گزرے ہیں. اب کوئی سیٹ، جتنے بھی سیٹ خالی ہوں تو پھر اس جماعت نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے، پارلیمنٹ کے مکمل باہر ہونا ہے، یا کوئی آواز کا جو مضبوط آواز ہوتا ہے فلور پہ، پارلیمنٹ کے فلور پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اپنے پاؤں پہ کلاڑا کیوں مارے گا. آپ کا مولانا شیرانی صاحب کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آئندہ کے حوالے سے تو آج ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے ساتھیوں کو ہدایات اور کوئی 16 نکات پہ
ایجنڈے پہ پورا دن بحث ہوا اس حوالے سے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ قرآن و سنت اس کے روشنی میں وہ جھوٹ نہ بولیں، کسی پہ الزام نہ لگائیں، کسی کی شکلی نہ کریں. ٹھیک ہے، ایک فیصلہ تھا، الگ پارٹی بنانے کا بھی اعلان کیا اور ظاہر ہے نہیں وہ پارٹی کا اس طرح ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے تو ہم ہے. جی اب اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کو نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب، تو کیا آپ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے، تو کیا آپ مولانا صاحب کے خلاف جائیں گے، ان کے خلاف اپنے امیدوار لے کے آئیں گے؟ یہ تو ابھی پہلے مرحلے میں ہم نے بات کی اور یہ بھی ہم نے کہا کہ جو بھی مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے بھی ہیں، جو بھی یعنی ہمارا اگلا سٹیج بھی ہوگا انتخابات، تو کافی فاصلہ ہے، تو اس لیے اتنی جلدی میں صرف یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. تو بس جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہم تھے اور ہیں اور رہیں گے. ٹھیک. پی ٹی ایم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جنوری میں گرا دیا جائے گا. اس سے پہلے بھی آپ کی جماعت نے ایک دھرنا دیا تھا، تب یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہم لاشیں اٹھا لیں گے، اسی پھل یہ بغیر واپس نہیں جائیں گے. تو کیا سمجھ یا استعفیٰ یا لاش، یا استعفیٰ یا لاش، تو لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تو مولانا صاحب واپس چلے گئے تھے. ٹھیک. اب جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جنوری میں خان صاحب کو اتار دیا جائے گا، تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو 11 جماعتیں ہیں؟ کسی کو اگر علم نجوم کا پتہ ہے، مجھے نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا؟ مجھے یہ پتہ نہیں ہے. نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنی سخت اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو کیا یہ 11 جماعتیں مل کے؟ عمران خان صاحب نے خود 126 دن دھرنا دیا، تو کوئی حکومت، بلکہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ یار اس کو مارو بگاؤ، یہ کیا ماحول بنا رکھا ہے یہاں، تعاون ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو ظاہر دھرنوں پہ سٹل حکومتیں کبھی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب کس طرح اس وقت ہم سنتے تھے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف ہے، وہ خلاف بھی تھا اور گرایا بھی نہیں. اس وقت ہم سنتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، یعنی یہ پی ڈی ایم کے تمام تقریر ایسی پہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مہربان ہے، تب بھی کسی نے سیٹل حکومت کو نہیں گرایا، اور مہربان نہیں ہے تب بھی نہیں گرایا. ایک وہ مارشل لا والی صورتحال جو ہے وہ تو الگ رہے گی. ٹھیک. اب پی ڈی ایم کی طرف سے ہماری پاک افواج پر بہت تنقید ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک سٹیٹ ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتا ہے، یعنی سلطنت اور حکومت میں فرق ہے. ایک سٹیٹ کے ادارے ہیں، ایک حکومت ہے. ٹھیک ہے، حکومت پہ آپ تنقید کریں، اس کے پالیسیوں پہ کریں، اس کو ڈائریکٹ کریں. یہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہاتھ ہیں، اور پھر جو ہے ایک ملکی ادارے پہ تنقید بھی اگر ہو، لیکن اس کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، اس کے جی پیوں کے سامنے دھرنا دیں گے، اور پھر اس کا باجوہ صاحب سے سوال کریں گے. پھر یہ میرے خیال میں انجام کچھ مجھے یا سیاسی نہیں لگ رہا ہے، کوئی غصہ والی صورتحال. ٹھیک. اور جب آپ اس سے پہلے جو جلسے ہوئے ہیں آپ سٹیج پہ تھے، تو نواز شریف صاحب جب پاک افواج کے خلاف بات کرتے تھے، تو کیا آپ ان کی باتوں سے اختلاف نہیں تھے کرتے؟ اس وقت آپ سٹیج پہ ہوتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب پاک افواج کے خلاف بات کرتے تھے. میں کبھی پی ڈی ایم کے سٹیج پہ نہیں گیا. مردان میں جلسہ تھا، میں نہیں گیا، میرے گھر میں تھا. اس وقت میری رکنیت ختم بھی نہیں، لیکن میں وہاں نہیں گیا. کیوں؟ وجہ کیا؟ بس میرے خیال میں تو وہ جلسہ مردان، ثوابی، چارسدہ، نوشیرہ، پشاور، ملکن، سوات، یہ اس طرف دیر کے چکدرہ، نیچے سارے لوگ، ہر پارٹی کے اتنے کارکن آئے ہیں کہ میرے خیال میں کچھ کارکن آئے، کچھ نہیں. اگر کارکن سارے کے سارے تمام جماعتوں کے آتے تو میرے خیال میں مردان میں جگہ ہی نہیں. وہ اور جہاں جلسہ ہوا وہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا. پیپل پارٹی کا کوئی بھی ایک رہنما میرے خیال میں ضلع کے حد تک بھی کوئی شریک نہیں ہوا. میرے خیال میں اس میں کوئی دلچسپی زیادہ سے زیادہ یا تو جماعتوں کی ہے نہیں، یا جو ہے اگر ہے تو ایک کہتا ہے کہ یہ لائے گا، وہ لائے گا، یہ لائے گا، درمیان میں. پر یہ تو کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں لوگ نکال رہے ہیں، ہمارے دل سے لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، عوام کے سمندر آ رہے ہیں. میرے خیال میں کبھی لاکھوں کا جلسہ کسی نے ابھی تک کیا ہی نہیں. اچھا یہ بتائیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے بیٹے کو آگے لے کے آ رہے ہیں، روسی سیاست کی یہ بات کرتے تھے، تو کیا اس وجہ سے تو اختلاف تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے، ایک میں آپ کو بات کروں کہ مولانا صاحب کے 4 سالیاں پارلیمنٹ میں، بھائی ہیں تمام، بیٹا بھی
مولانا صاحب کا تو سیٹ ظاہر ہے نہیں ہے، ورنہ وہ بھی تھے سب کے سب. تو کسی بھی فورم پہ یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کے یہ تو اب موروثیت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا بیٹا اتنی عمر کا نہیں ہے. ہمارے سینئر لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، لیکن کوئی ایک پارلیمنٹیرین وہ اپوزیشن کیا ہے پارٹی پارلیمانی لیڈر نہیں ہے، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے. تو ظاہر ہے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ موروثیت کی بات کرتے ہیں، موروثیت کے ساتھ ہم شاہنشاہیت بھی ملاتے ہیں کہ جی بس ایک شاہی فرمان ہے اور بس اسی طرح کرو. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام تو 100 سال سے زیادہ پرانا ہے، ابھی اس میں ایک ٹرینڈ چلی ہے، اس لیے کہ پورے پاکستان میں کسی پارٹی میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، صرف باہر کے لیے جمہوریت کی آواز ہے. ٹھیک. یہ جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ میں نے کہا کہ یہ جو دستور کو فالو نہ کرنا، اور یہ جو ایک تو فورم ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتا ہے، اس پہ کوئی عمل نہ کرے تو اس سے مسئلہ تو پیدا ہو جاتا. ٹھیک. مریم نواز کے بارے میں، بلاول بھٹو کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ تو وزیر اعظم میں اس لیے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. میں نے کہا یہ گرے گی نہیں. یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ظاہر ہے ایک یہ بھی بلیم ہے کہ یہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ نہیں کر رہے ایسا. آپ فرض کریں کہ یہ حکومت گرتی ہے تو وزیر اعظم کون بنے گا، کس کے پیچھے؟ یعنی پورا پاکستان اس کے پیچھے ہونا چاہیے نا، کوئی ایک قومی لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں. مریم نواز صاحبہ اب آیا اس پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، مطلب جمعیت علماء نہیں، مسلم لیگ میں سارے قوم کا، یعنی مسلم وزیر اعظم اس طرح نہیں بنتا کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو ووٹ دے، بلکہ عوام اس کو ووٹ دے دیتا ہے اور اس کے ذہن میں ہے کہ یہ آئندہ وزیر اعظم بننے والا ہے. جس طرح بلاول بھٹو صاحب ہے تو اس کو میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم اس کو ٹرین بھی، یہ ایک ٹریننگ سینٹر بھی ہے. جس دن آپ کو بھی پتہ چلے گا، ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ کوئی اپوزیشن لیڈر، مولانا صاحب ٹھیک ہے بڑے سیاسی ہیں یا بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک اس کی ایک عمر گزری ہے، عالم بھی ہے، جو بھی ہے، لیکن ابھی پورے قوم کا یہ آواز نہیں ہے کہ مولانا صاحب وزیر اعظم آئے گا. یہ کسی کا نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنے گی یا بلاول صاحب، یہ تو قوم بناتی ہے نا جی. اس کے پیچھے جو لوگ جمع ہوتے ہیں پھر اس کے ایک ذہن کلیئر ہوتے ہیں. آج تک کسی نے پورے پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ نہیں سوچا کہ یہ متبادل ہے، اب وہ گرے گا. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو گرانا چاہیے. میں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور سارے لوگ اس کو گرائیں پھر وزیر اعظم کون ہوگا، پھر جو ہے پی ڈی ایم ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر تو ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب وزیر اعظم بنے، اس لیے کہ اس نے صدر بنایا. تو یہ ہم اپنے دل میں بھی، اگر ٹھیک ہے ہم کھل کر میڈیا بھی بتاتے ہیں، لیکن اپنے ذہن پہ کوئی زور دے اور سوچے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس طرح نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیں، مفتی کفایت اللہ، حافظ احمد اللہ، ان کی مولانا فضل الرحمان سے زیادہ اٹیچمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، تو کیا یہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے؟ اصل میں مجھے مولانا گل نصیب خان صاحب، شیرانی صاحب اور حافظ صاحب کو تو انہوں نے نکالا، ان کو ابھی تک نکالا نہیں ہے. نہ ہم نے اس سے رابطہ کیا کہ آؤ بھائی مل کے چلتے ہیں. یہ تو آج ہماری ایک طریقہ کار متعین ہوا، اب لوگوں کو ہم سنیں گے، دعوت دیں گے، یا پتہ نہیں کس طریقے سے کون آئے گا. تو ظاہر ہے ابھی تک تو ایک خوف بھی ہے پارٹی کے اندر، بہت سارے لوگوں کی رکنیت ختم بھی ہے لیکن وہ انتظار میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ذہنی لحاظ سے ہمارے ساتھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہم فکر بھی ہیں، انشاءاللہ آئیں گے مسلسل لوگ. ٹھیک. اچھا لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ ہم نے کیا پورے کئی دن جو ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، تو اس سے بڑی موومنٹ ابھی تک تو پی ڈی ایم نے کیا بھی نہیں ہے. اور موومنٹ سے پہلے ان کے بیانات جس طرح آتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی کہتے ہیں دسمبر میں کریں گے، پھر جنوری، پھر میرے خیال میں فروری، 1 فروری کا، تو وہ ٹائم لیتا رہتا ہے. اور اب اگر اتنی موومنٹ ہو جس ابھی تو نظر نہیں آ رہی ہے،
تو ہو بھی سکتا ہے اگر قوم چاہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک. تو کیا جو استعفوں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ استعفیٰ کوئی نہیں دے گا. کوئی بھی نہیں دے گا. اختلافات سامنے آ جائیں گے لوگوں کے. اختلافات بھی سامنے آ جائیں گے اور اپنا پردہ رکھنے کے لیے کوئی پیش بھی نہیں کرے گا. اب جس نے پیش کیا اس کی جو کلاس لوگوں کے سامنے آ گئی اس نے واپس ہی کی اور جس طرح یو ٹرن لیا. جی ناظرین، مولانا صاحب سے بات کی، ان کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.